نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، غزوہ تبوک میں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر حاضری اور توبہ۔ جناب عبداللہ جو اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے راہ بر تھے، وہ اپنے والد کعب کا واقعہ جو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کے سلسلہ میں پیش آیا، خود ان کی اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، البتہ غزوہ بدر میں پیچھے رہا، مگر اس غزوہ میں کسی بھی پیچھے رہ جانے والے پر عتاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلہ کا قصد کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی قول قرار کے ان کو ان کے دشمنوں کے ساتھ جمع کر دیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی رات جب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پر عہد و پیمان باندھا تو میں اس میں موجود و حاضر تھا، اور مجھے تو بدر کی حاضری سے بڑھ کر وہ حاضری محبوب ہے، اگرچہ لوگوں میں تذکرہ و شہرت غزوہ بدر کی زیادہ ہے۔ میرا واقعہ کچھ اس طرح ہے، جب کہ میں غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ میں پہلے کبھی اتنا تنومند اور خوشحال نہ تھا جتنا کہ اس غزوہ کے وقت تھا جس میں کہ میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے 2 سواریاں بھی میرے ہاں اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، جبکہ اس غزوہ میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے سلسلہ میں توریہ فرماتے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ فرمایا تو وہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور سفر بھی دور دراز اور بیابانوں کا درپیش تھا، اور بہت زیادہ تعداد والے دشمن کا سامنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے وضاحت سے بیان فرما دیا تاکہ وہ اچھی طرح اس غزوہ کے سلسلہ میں تیاری کر لیں۔ اسی طرح آپ نے اس جانب بھی وضاحت فرما دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے تھے۔ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے، اور ان کے ناموں کو محفوظ کرنے والے اوراق اور کتب بھی نہ تھیں، مراد رجسٹر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لڑائی سے غائب رہنے کا ارادہ بھی کرتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ اس کا معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی رہے گا جب تک کہ اس کے متعلق اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ اترے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس موسم میں فرمایا جب پھل پک چکے تھے، سائے پسند آنے لگے تھے، اور میرا میلان طبعی ان کی طرف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کی۔ میں صبح سویرے تیاری کے لیے آتا، مگر بغیر کچھ تیاری کیے واپس لوٹ جاتا، اور اپنے دل میں یوں کہتا کہ میں جب چاہوں گا ایسا کر لوں گا، کیونکہ مجھے اس پر پورا قابو حاصل ہے۔ سو یہ تاخیر مجھ پر کچھ اس قدر طاری رہی، اور لوگ جہاد کی تیاری میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ایک صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوہ پر روانہ ہو گئے، اور میں نے اپنا سامان اب تک بالکل تیار نہ کیا۔
پھر میں صبح سویرے آتا اور بغیر تیاری واپس لوٹ جاتا۔ یہ تاخیر مجھ پر طاری رہی اور مسلمانوں نے جلدی کی اور جہاد کا معاملہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے کوچ کا بھی ارادہ کیا تاکہ ان کو جا ملوں۔ کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ دیکھ کر غمگین ہوتا کہ میرے سامنے جو نمونہ آتا وہ یا تو نفاق سے تہمت یافتہ ہوتا یا پھر وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے بوجہ ضعف و کمزوری کے معذور قرار دیا جا چکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر میرا تذکرہ فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ کعب بن مالک نے کیا کیا۔ بنی سلمہ قبیلہ کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں کندھوں کی طرف نگاہ ڈالنے نے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے بہت بری بات کہی۔ قسم بخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس میں بھلائی ہی دیکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی دوران ایک سفید پوش آدمی ریگستان میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خیثمہ ہو؟ تو وہ واقعی ابو خیثمہ انصاری تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ایک سا کھجور صدقہ کی تو منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تھی۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر غم چھا گیا اور جھوٹے بہانے ذہن میں لانے لگا اور کہنے لگا کہ کس طرح کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکلوں۔ اس سلسلہ میں اپنے اقارب میں سے صاحب الرائے افراد سے مشورہ میں مدد طلب کی۔ جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں تو میرے دماغ سے تمام جھوٹے بہانے والا خیال نکل گیا۔ میں نے جان لیا کہ میں ان میں سے کسی چیز میں سے بچ نہیں سکتا، چنانچہ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کی ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو پیچھے رہ جانے والے قسمیں اٹھا کر معذرتیں پیش کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما کر ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار بھی فرما دیا اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے کر دیا۔ میں نے حاضر ہو کر جب سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھرا تبسم فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے اپنی سواری نہ خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے نکل سکتا تھا۔ مجھے بات کرنے کا اچھی طرح سلیقہ ہے، لیکن واللہ مجھے اس بات کا یقینی طور پر بھی علم ہے کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ مجھ پر راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی بات کہی اگرچہ وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر بہتر انعام کی توقع ہے۔ واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ باخدا میں اتنا صحت مند اور خوشحال پہلے کبھی نہیں رہا جتنا اس وقت تھا جب کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یقیناً سچ کہا ہے، جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالی فیصلہ فرما دے۔ خاندان بنی سلمہ کے کچھ لوگ مجھے پیچھے آ کر ملے اور کہنے لگے ہمیں تو آج تک تمہارا کوئی گناہ معلوم نہیں، مگر تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے قاصر رہے جو پیچھے رہ جانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تیرے اس گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرما دینا کافی تھا۔ واللہ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی بات کی تکذیب کر دینے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر میں نے ان کو کہا کہ کیا ایسا معاملہ میرے علاوہ اور بھی کسی کے ساتھ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، تمہارے جیسا معاملہ دو اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے وہی کہا جو تم نے کہا، اور ان دونوں کو وہی کہا گیا جو تمہیں کہا گیا۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مرارہ بن ربیع العامری اور ہلال بن امیہ الواقفی ہیں۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے میرے سامنے ایسے دو نیک انسانوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا، چنانچہ ان کا تذکرہ سن کر میں اپنی بات پر پختہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم 3 افراد کے ساتھ گفتگو کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ لوگ ہم سے بدل گئے یا گریز کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے دل میں تو یہ جگہ بھی ناواقف اور اوپری بن گئی، گویا یہ وہ جگہ نہ تھی جس کو میں پہچانتا تھا۔ اسی حالت میں 50 راتیں گزر گئیں۔ میرے ساتھی تو تھک ہار کر گھروں میں بیٹھ رہے اور شب و روز گریہ و زاری میں گزرتا، مگر میں ان تمام میں جوان اور مضبوط تھا۔ میں باہر نکلتا، نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا اور بازاروں میں چکر لگاتا، مگر میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرتا، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا، جبکہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں رونق افروز ہوتے۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ دیکھوں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک میرے سلام کے جواب میں حرکت میں آئے یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریں چرا کر دیکھتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نگاہ فرماتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے توجہ ہٹا لیتے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ بے رغبتی بہت طویل ہو گئی۔ میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا، قسم بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر بھی جواب میں خاموش رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ ان کو قسم دے کر دریافت کیا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میری آنکھیں بہہ پڑیں۔ میں انہی قدموں پر دیوار پھاند کر واپس لوٹ آیا۔ اسی دوران جب کہ میں مدینہ کے بازار میں پھر رہا تھا، شام کے علاقہ کا ایک نبطی شخص جو مدینہ میں اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کے متعلق کون بتلائے گا؟
لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط میرے حوالہ کیا۔ میں چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، میں نے جب اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا: اما بعد، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے مقام میں نہیں رکھا اور نہ ہی ضائع ہونے کے لیے بنایا۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تیرے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو کہا، یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اس کو لے کر تنور کا قصد کیا اور اس کو آگ کے حوالہ کر دیا۔ اسی حالت پر 40 دن گزر گئے اور وحی کا سلسلہ میرے بارے میں بند تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں حکم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرو۔ میں نے پوچھا، کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، اس سے علیحدگی اختیار کرو اور اس کے قریب مت جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے خاندان والوں کے ہاں چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی درجہ بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی خادم بھی نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اگر میں ان کی خدمت کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب ہرگز نہ جائیں۔ اس نے عرض کیا، حضرت، ان میں تو کسی چیز کی طرف حرکت کرنے کی سکت بھی نہیں۔ وہ تو اللہ کی قسم اس وقت سے جب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے زارو قطار رو رہے ہیں اور اب تک یہی حال ہے۔ میرے بعض قریبی رشتہ داروں نے کہا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے متعلق اجازت طلب کرتے تو مل جاتی، جس طرح ہلال بن امیہ کو خدمت کی اجازت مل گئی۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کروں گا۔ کیا معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب مرحمت فرمائیں جب میں اجازت مانگوں۔ میں تو جوان سال آدمی ہوں۔ اسی طرح مزید 10 راتیں گزر گئیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کی ممانعت سے لے کر اب تک 50 راتوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز 50ویں صبح کو اپنے مکان کی چھت پر ادا کی۔ میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا جس کا تذکرہ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، میری جان بھی مجھ پر تنگ ہو گئی اور زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی۔ میں نے کوہ صلا پر چڑھ کر کسی آواز دینے والے کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا، اے کعب بن مالک، خوشخبری ہو۔ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے اسی وقت جان لیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا ہے۔ لوگ ہمیں مبارکباد دینے لگ گئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے اور میری طرف ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور بنو اسلم کا قبیلہ کا ایک شخص میرے پاس دوڑ کر آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والے سے جلد پہنچ گئی۔ جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی میں نے آواز سنی تھی تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو خوشخبری کے انعام میں پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، اس دن میں اس جوڑے کے علاوہ کسی اور جوڑے کا مالک نہ تھا۔ میں نے کسی دوسرے آدمی سے عاریتاً 2 کپڑے پہننے کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوا۔ لوگ جوک در جوک مجھے مل رہے تھے اور میری توبہ پر مبارکباد پیش کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ چلتے چلتے میں مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ
اٹھے اور قدم بڑھا کر مجھے مبارک پیش کی اور مصافحہ کیا۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے علاوہ نہ اٹھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے۔ کعب کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے ٹمٹما رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس مبارک ترین دن کی خوشخبری ہو جو ان تمام ایام میں سب سے بہتر ہے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ روح انور اس وقت اس طرح چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور ہم آپ کی خوشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کا حصہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے سارے مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دوں اور اس سے الگ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاس کچھ مال رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی بدولت نجات دی اور بے شک میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس وقت سے مجھے معلوم نہیں کہ کسی مسلمان کو اتنے اعلیٰ انعام سے نوازا گیا ہو جتنا بڑا انعام مجھے سچ بولنے کے عوض میں ملا۔ اور اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جان بوجھ کر ایک جھوٹ بھی نہیں بولا اور مجھے امید ہے کہ بقیہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائیں گے۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ان مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپ کی پیروی و اتباع کی۔ یہ آیت انہوں نے اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ الرحیم تک تلاوت فرمائی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ سے لے کر كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک تلاوت فرمائی اور ان تینوں پر رجوع فرمایا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ کعب کہتے ہیں کہ جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، ورنہ جھوٹ بولنے والوں کی طرح میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جب وحی نازل فرمائی تو سب سے زیادہ سخت بات جو کسی کو کہی جاتی ہے وہ ان کو فرمائی سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ الْآيَةَ
کہ ان قریب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے تعرض نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں کیونکہ وہ پلید ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان فاسقوں سے راضی نہ ہوں گے۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم تینوں کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرما لیا اور ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار بھی فرما دیا، مگر ہمارے معاملے کو ملتوی کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا الآیہ، اس آیت میں خلفو کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ہمارا غزوہ سے پیچھے رہنا مراد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاملہ کو ملتوی کرنا اور پیچھے چھوڑنا مراد ہے۔ ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں اٹھائیں اور معذرت کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کو روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفر کے لیے نکلنا عموماً پسند فرماتے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے عموماً چاشت کے وقت تشریف لاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔ محترم ناظرین اور پیارے سامعین، یہ ایمان افروز واقعہ تھا کہ کس طرح اللہ پاک نے ان حضرات کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اپنے کلام میں درج کر دیا کہ رہتی دنیا تک اس کو پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی۔ کتنی شان والے یہ لوگ تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر صحیح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ ہمیں صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دلی محبت، عقیدت، چاہت، الفت، مودت نصیب کرے، ان کا احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہر سنت، ہر ادا سے پیار کرنے اور اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اب اجازت دیجیے گا۔ گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔